احراز آپ کو چلیں گے. اس وقت مسلم لیگ نون کے رہنما اویس احمد لغاری نیوز کانفرنس کر رہے ہیں. ویٹ کیا فلڈز کے اندر نہ صرف سندھ بلکہ جنوبی پنجاب کے دونوں اضلاع مکمل طور کے اوپر بلوچستان میں جو بارشیں ہوئیں اور کوہ سلیمان کے پہاڑی سلسلے کے اندر جو بارشیں ہوئیں اس کی وجہ سے ہماری 7-8 رود کوہیاں 2 لاکھ کیوسک ہر روز باقاعدہ فل سپیڈ سے پانی آتا تھا. پہلے تو فلڈز کے بعد یہ کم از کم دل کو جی تسلی ہوتی تھی کہ جو فلڈ پانی لے کے آ رہا ہے وہ کم از کم اس کے اندر کوئی مٹی اور جاندار چیزیں ہیں جو زمین کو بہتر کر سکیں گی. ایک یہ دماغ کے اندر ایک سکون کا ایک بہانہ ہوتا تھا. اس دفعہ تو اتنی بارشیں ہوئی ہیں اور اتنی سیویر قسم کی سوئل ایروژن ہوئی ہے کہ وہ اچھی مٹی کے بجائے ریت باقاعدہ آئی ہے. لوگوں کی زمینیں جو تھیں وہ اچھی ہونے کے بجائے ایک تو تباہ ہوئی ہیں, فصلیں خراب ہوئی ہیں, گھر گرے ہیں. صرف 2 اضلاع کے اندر کم از کم 1 لاکھ کچے مکان اس وقت ضلع راجن پور اور ڈی جی خان میں صفحہ ہستی سے مٹ گئے. یہ جو روڈوں کے اوپر آپ نے سنا ہوگا فاضل پور, راجن پور کا نام, یہ محض روڈیں ہیں, یہ انڈس ہائی وے ہے جو کئی جگہ کے اوپر اس وقت کٹی بھی ہوئی ہے. یہاں اس وقت فلڈ کے مارے میں لوگ بھی بیچارے کہیں سے پہنچ چکے ہوئے ہیں, لیکن 80% سے زیادہ جی پروفیشنل لوگ بھی آ گئے ہوئے ہیں جن کا کام ہو قسم کی آفات کے اندر جی دہاڑی بنانا. اور ان تک جو اصلی حقدار ہیں ان کے کیونکہ رستے بالکل منقطع ہیں تو ضلع دیرہ غازی خان اور راجن پور میں ان تک جی مدد کا پہنچنا تقریباً ناممکن اس وقت بنا ہوا ہے. نہ صرف کشتیوں بلکہ مختلف طریقے سے جو صوبائی حکومت اپنے ذرائع کے مطابق ان تک پہنچا سکتی ہے اس کی کوئی ہوش ہی نہیں ہے صوبائی حکومت کو. اس وقت بدقسمتی سے اور اسی بات کے اوپر خاص بات کرنے کی آج ضرورت ہے پوری پاکستان عوام کے سامنے کہ آپ اس فلڈ کے آنے سے پہلے فوڈ جی شارٹیج کر رہے پہلے 4 سال کی بدترین پالیسیز کی وجہ سے چھائی ہوئی تھی. آپ نے غلط اگریمنٹس آئی ایم ایف کے ساتھ کی, ان اگریمنٹس کو آنر نہیں کیا. اس کی سزا اس دفعہ کی آئی ایم ایف کی اگریمنٹس کے اندر مزید عوام کو جی مصیبتوں کی شکل میں پاکستان کو ڈیفالٹ سے بچانے کے لیے ان اگریمنٹس کا حصہ ہمیں بنانا پڑا. آپ کے ایسٹس جو اسٹیٹ کے ہیں جو آپ کو کما کے دے سکتے ہیں, ہر بجلی کی کمپنی, ہر کمپنیاں جو آپ کے پاس پاکستان کے اندر حکومت کی ملکیت ہے اور پبلک کی, ان کو اتنی بے دردی سے پچھلے 4 سال کے اندر مجھے مزید خراب کیا گیا ہے. ٹھیک ہے 2018 میں بھی ان کا ہوگا نقصان, لیکن نقصان کی سپیڈ کو جس مزید طریقے سے بڑھایا گیا ہے, آپ اس مصیبت کے اندر بھی پہلے سے تھے. آپ دنیا میں کرپشن انڈیکس آپ کا ماشاءاللہ پچھلے 4 سال میں بڑھ چڑھ کے اوپر انکریز ہوا ہے. آپ کے اداروں کے ہیڈز کو پاکستان کے اندر پچھلے 4 سال کے اندر کنٹروورشل بنایا گیا, آج بھی بنایا جا رہا ہے. آپ کی جو باقاعدہ ادارے ہیں اس کے اوپر اٹیک کیے جا رہے ہیں سوشل میڈیا وغیرہ کے ذریعے. آپ کی آرمڈ فورسز کے انسٹیٹیوشنز کو باقاعدہ پولیٹکس کے اندر گھسیٹ کے لے کے آیا جاتا ہے. آپ کا زمیندار اس وقت کھاد کی بوری خریدنا اور اس کو بیج کے ذریعے اگلی فصل لگانے سے بالکل اس وقت اس میں جی سکت نہیں ہے. فلڈ کے بعد آپ کی حکومت سب سے زیادہ لونز اٹھاتی ہے بینکوں سے, چاہے حکومتیں ہوں یا وفاقی حکومتیں ہوں. ساری جو لون اور جو جی قرضے ہوتے ہیں جس سے کاروبار چلتے ہیں, چھوٹے کاروبار چلتے ہیں, بڑے کاروبار چلتے ہیں, دیہات کے علاقوں میں چلتے ہیں, شہروں میں چلتے ہیں, کریانہ والا جی چلاتا ہے, زمیندار چلاتا ہے, چھوٹی انڈسٹری والا چلاتا ہے, ٹریڈر چلاتا ہے. یہ سارے قرضے کو حکومتیں غڑپ کر جاتی ہیں. بینکوں کے پاس قرضے دینے کو لوگوں کو ہے ہی نہیں کوئی وہ ڈائریکٹ فائنینسنگ پچھلے 4 سال میں کہ آپ نے اس سیکٹر کو کم از کم اتنا پیسہ دینا ہے ہی نہیں.
آپ کے دیہاتوں سے پیسوں کی جو گاڑیاں ہوتی ہیں آرمرڈ وہیکلز جو بینکوں سے پیسوں کو لے کے آتی ہیں، وہ صرف لے کے آتی ہیں، واپس لونز دینے کے لیے لے کے نہیں جاتی. لون کے افسر بینکوں میں دیہات کے اندر ختم ہو چکے ہیں. آپ کے آئی ایم ایف کے پروگرام کے اندر باقاعدہ آپ لوگوں نے دیکھا، اور یہ بار بار کہنے کی ضرورت ہے، کسی عمران خان یا پی ٹی آئی کو ذلیل کرنے کے لیے نہیں، پاکستانی عوام کے سوچنے کے لیے، تاکہ وہ آئندہ کا مستقبل کے فیصلے اپنے سوچ سمجھ کے کریں. آئی ایم ایف کے اوپر جو کے پروگرامز کو فیل کروانے کے لیے تاکہ اگریمنٹ نہ ہو، جس قسم کا وار کیا گیا، آپ کو پتہ ہے اگر وہ ان کا وار کامیاب ہو جاتا تو نہ صرف آپ سیلاب کے مارے ہوئے بے آسرا ایک قوم ہوتے، بلکہ آپ ایک انٹرنیشنل ڈیفالٹر ہوتے. انٹرنیشنل جب ڈیفالٹر ہوتے آپ سے کوئی بات ہی نہ کرتا. یہ جو باہر کے ممالک آج آپ کے ساتھ بات چیت کر کے کچھ آپ کی مدد کرنے کا سوچ رہے ہیں، وہ آپ کو اکنامکلی ریکگنائز نہیں کرتے. ان سب مصیبتوں کے اندر آج پاکستان ہے، اور آج پاکستان کا وقت ہے کہ ہر ایک سیاسی جماعت، ہر ایک مکتبہ فکر سے تعلق رکھنے والا انسان، مرد، عورت، جوان، بچہ، بوڑھا، آج پاکستان کے اندر پاکستان کی اکانومی کو سٹیبلائز کرنے کے لیے ایک رول پلے کرے اور مل کے بیٹھیں اور سوچ بچار کریں. جس طرح شہباز شریف صاحب نے کہا ایک چند دن پہلے، وہ تو فلڈ سے پہلے کا کہہ رہے ہیں. آج تو اس کی اور بھی پاکستان کی اکانومی کو سٹیبلائز کرنے کی ضرورت ہے، لوگوں کو کانفیڈنس دینے کی ضرورت ہے. آج ضرورت ہے کہ فارمر کو، عام زمیندار کو 4 ایکڑ اور 2 ایکڑ اور 12 ایکڑ کے زمیندار کو ابھی اکتوبر کے اندر جو اس نے کھاد اور بیج لینی ہے، اس کا پیسہ کہاں سے لے کے آنا ہے، یہ انتظامات کرنے کی ضرورت ہے، اور سب کو اکٹھے کرنے کی یہ ضرورت ہے. آج ضرورت ہے کہ آپ جو بیرونی ممالک کے قرضے ہیں ان کو 1 سال کے لیے کس طرح لونز کو آگے 2 یا 4 سال کے لیے ڈیفر کریں گے، ان کی ری پیمنٹس پاکستان اگلے سال کے اندر، 2 سال کے اندر کس طرح کرے گا، اور اگر نہیں کر سکتا تو کس طرح ہوگا. گندم سندھ کے اندر ختم ہو گئی ہے سٹورز میں جو تھی، پنجاب کے سٹورز نے اب ان کو کھلانا ہوگا یا باہر ملک سے آنی ہوگی. آپ کا اس وقت پاکستان کے اندر خوراک کا مسئلہ پیدا ہو سکتا ہے. ایدی سے لے کے تمام این جی اوز اس وقت بیانات دے رہے ہیں جو حقیقت کے اوپر مبنی ہیں کہ پاکستان کے اندر پہلی دفعہ تاریخ میں بھوک کی، جو کبھی بھی بھوک کی بات نہیں آئی پاکستان کے اندر کہ لوگ بھوک سے خدا نہ خواستہ مر رہے ہوں. جس کے پاس پیسہ ہوتا ہے وہ غریبوں تک این جی اوز کے ذریعے، خیراتی نظام کے ذریعے، حکومت کے ذریعے کسی طریقے سے پہنچانے کی کوشش کرتا ہے. خوراک ہی نہیں ہے. ان حالات کے اندر ایگریکلچر سیکٹر کے ریفارمز کون لے کے آئے گا، اس کے اوپر یکجہتی کس طرح پیدا ہوگی. اس وقت جتنے بھی پانی کے نظام کو کنٹرول کرنے کے لیے انفراسٹرکچر جو ضرورت ہے، اس کی ری تھنکنگ کی ضرورت ہے. ڈیمز کہاں بننے ہیں، چھوٹے چھوٹے پونڈ کہاں بننے ہیں، پہاڑوں میں پانی کو کس طرح اکٹھا کرنا ہے. جب وہ میدانی علاقے میں زور سے آ رہا ہو تو اس کی پھیلاؤ کا کیا نظام کرنا ہے، جو پھیل بھی نہ سکے پھر بھی اس سے زیادہ ہو تو اس کو سیفلی دریاؤں تک کس طرح پہنچانا ہے. ڈیرہ غازی خان راجن پور کی نہ پہاڑوں کے اندر جمع کرنے. ابھی آپ دیکھ رہے ہیں اس وقت براہ راست آپ کو ہم دکھا رہے ہیں کہ نون لیگی رہنما نیوز کانفرنس کر رہے ہیں. اویس احمد لغاری کہتے ہیں کہ آپ نے آئی ایم ایف سے غلط معاہدے کیے جس کے ثمرات آج ہم بھگت رہے ہیں.